آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے خواجہ سراج سے کروانے جا رہے ہیں جن کی تعلیم BSc سائیکالوجی ہے اور جنہوں نے ایک کھانے کا ڈھابا کھولا ہے اور پاکستان کے فرسٹ ٹرانسجنڈر سائیکالوجسٹ ہوں گے۔ شروع سے ایک ڈریم ہے کہ میں ایک نارمل پرسن کی طرح زندگی گزاروں، نارمل پرسن کی طرح رہوں۔ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو وہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ٹرانس نے ہونا ہی ہراس ہے، تو وہ اوپنلی کیوں نہ اپنے آپ کو بیچے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماہر تنویر عباس۔ ناظرین، معاشرے کے اندر مرد اور عورت کے ساتھ ایک جنس خواجہ سراغ کے بھی ہے۔ معاشرے کی سوچ خواجہ سراغ کو مانگنا، ناچنا، گانا اور جسم فروشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے خواجہ سراغ سے کروانے جا رہے ہیں جن کی تعلیم BSc سائیکالوجی ہے اور جنہوں نے ایک کھانے کا ڈھابا کھولا ہے۔ یہ ڈھابا کھولنے کا مقصد محنت اور حلال کی روزی کمانا ہے۔ ڈھابا کھولنے کا خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا، اور ہم ان سے جانیں گے کہ خواجہ سراغ معاشرے کے اندر کن کن شکلوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا نام شانی ہے اور میں نے BZU سے BS سائیکالوجی کیا ہوا ہے۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے، اور میری مما ہے، ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے طیبہ، شیلا اور ارم ہے۔ آپ کی ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ یہ ڈھابا بنائیں؟ دیکھیں، ٹرانسجنڈر موسٹلی ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے، تو میرا شروع سے ایک ڈریم ہے کہ میں ایک نارمل پرسن کی طرح زندگی گزاروں، نارمل پرسن کی طرح رہوں، اور اس لیے تو میں نے تعلیم حاصل کی۔ حالانکہ میرے پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں باعزت روزی کروں، باعزت روزگار کماؤں، اس لیے میں نے ایجوکیشن حاصل کی، تو تھوڑا عرصہ ہی جاب کی۔ تو جب میں فری تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ انٹرپرینیور بنوں۔ پھر میں ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا اور یہ ڈھابا بنایا، اور دوسروں کے لیے مثال بننا چاہ رہی تھی، ٹرانس کے لیے، خصوصی اپنی کمیونٹی کے لیے۔ موسٹلی فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، تو جیسے دوسری فیملیز کا رویہ تھا ویسے ہی تھا۔ مجھے میرے ابو نے کئی بار پیٹا، مارا، اور کہا کہ نہیں، تم لڑکے ہو، تم لڑکیوں کی طرح کیوں چل رہے ہو، تم ان کی طرح کیوں بات کر رہے ہو، تم بال کیوں نہیں کٹواتے ہو، تم لپسٹک کیوں لگاتے ہو۔ تو میں ان کو کلیئر کرتی رہی بات کہ نہیں، میں ایک لڑکا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ، جیسے پھر نارملی فیملیز کا رویہ ہوتا ہے، انہوں نے ویسے ہی میرے ساتھ بیہیو کیا، مگر ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ہی میں ایجوکیٹڈ ہوئی تو میں نے اپنی فیملی کو اچھے سے سمجھایا، ان کا برین واش کیا، اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا۔ ایک الگ حقیقت ہے کہ معاشرے کے اندر خواجہ سراغ کا کام ناچنا، گانا، بھیک مانگنا اور جسم فروشی ہے۔ فرسٹ آف آل تو میں سیکس ورکنگ پہ آؤں گی نا، سیکس ورکنگ پہ آؤں گی کہ ہم لوگ کیوں سیکس ورکنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اگر جاب پہ جائیں تو ہم لوگوں کو آنر ہراسا کرتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو وہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ٹرانس نے ہونا ہی ہراس ہے، تو وہ اوپنلی کیوں نہ اپنے آپ کو بیچے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سیکس ورکنگ کی طرف وہ آتی ہے، کیونکہ جب معاشرے نے یوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب ہونا ہی یوز ہے تو ہم سیکس ورکنگ کی طرف کیوں نہ آ جائیں۔ اور دوسری بات آپ نے ناچ گانے کی تو ٹرانسجنڈرز جو ہے جب ایجوکیشن کے لیے اسکول میں جاتی ہیں تو بولنگ، ہوٹنگ، اس طرح سے طنز و مذاق، تو وہ ہر ٹرانس میری طرح پختہ نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے بھی بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ بہت جلدی دل ہار جاتی ہیں اور وہ ایجوکیشن کی طرف نہیں آتی ہیں، وہ اسکولوں میں نہیں جاتی ہیں۔ تو جب ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا، تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا، تو ظاہری بات ہے انہیں ناچ گانے کی طرف آنا ہے یا بھیک مانگنے کی طرف آنا ہے نا۔ اگر ہم لوگ مطلب ان کو سپورٹ کریں یا ان کو سکلز دلوائیں، جیسے مطلب گورنمنٹ سیکٹرز ہیں جن پہ بیوٹیشین ہے، اس کے علاوہ سلائی کڑھائی ہے، اگر اس طرف ان کو لے کے آیا جائے تو تقریباً یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ کیا خواجہ سراغ کی بھی نسلیں ہوتی ہیں؟ جی، ہماری بھی 3 کیٹیگریز ہیں، ان میں جو ہے خنثی مشکل، یونغ اور ٹرانسجنڈر مین اینڈ وومین، اور اسی طرح سے مطلب جس طرح سے ڈفرینٹ نسلیں ہوتی ہیں، ہماری بھی اس طرح سے 3 کیٹیگریز ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ خواجہ سراغ کی دعا اور بد دعا میں بڑا اثر ہے۔ جی کیوں نہیں، ہماری دعائیں جو وہ عرش پر جاتی ہیں، اور بد دعا ہم نہیں دیتی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ جی کھول کے بد دعائیں دیں، مگر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نہ آگے نہ پیچھے، ہم بد دعا دے کے کیا کریں گے۔ کچھ خواجہ سراغ انتہائی حسین ہوتے ہیں، تو کیا ان کا حسن معاشرے کو قید کرتا ہے؟
देखें ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह हुस्न एक मर्द को भी दे सकता है, औरत को भी, एक ख्वाजा सरा भी, और ख्वाजा सरा को भी। इसी तरह से जो है ज़ाहिर बात है ब्यूटी की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि जो अल्लाह पाक ने उनको फुर्सत में बनाया है और लोग उनकी तरफ माइल होते हैं, मगर करैक्टर भी बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ जो है कुछ ख्वाजा सरा हाफिज़ कुरान भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, उसके अलावा जो है 5 वक्त की नमाजी भी हैं, मगर ब्यूटी है, लोग फिर भी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आई प्राउड माई सेल्फ, और वो भी हमारी कम्युनिटी है, अल्लाह पाक उनको बहुत दे, मगर मेरे दिल में कभी ये हसरत पैदा नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद भी एक मतलब साइकोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान के आई थिंक सो फर्स्ट ट्रांसजेंडर साइकोलॉजिस्ट होंगी, तो मेरे दिल में कभी भी ये नहीं ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उनकी तरह फेमस हूँ। और जो मैंने इनिशिएटिव लिया वो तो सबसे हट कर है ना, तो आई थिंक सो अगर मैंने फेमस होना होगा तो मैं यहीं से हो जाऊँगी। एक ख्वाजा सरा माशरे की दरिंदगी से कैसे महफूज रह सकता है? मेरे लिहाज से उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब एक ट्रांस एजुकेटेड होगी तो उसको अपने राइट्स का पता होगा, ठीक है, उसको किस तरह से हरासमेंट से बचना है। अगर कोई मतलब कोई बंदा उनके साथ, अगर पुलिस है या वट एवर जनरल पॉपुलेशन है, उनके साथ कोई बिहेव करती है, उनको पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, हमारे राइट्स क्या हैं। जब उनको अपने राइट्स पता होंगे तो वो माशरे से महफूज रह सकती हैं। आप एक एजुकेटेड ख्वाजा सरा है और आप एक ढाबा खोला है, तो यकीनन आपको यहाँ मुआशी मसाइल का भी सामना है, तो आप किन लोगों से अपील करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, तो मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब दी जाए। दूसरा जो है, मैं ये चाहूँगी कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो हमारी इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि मैं इस संगत फूड पॉइंट को मेन पे लाना चाहूँगी, तो कोई जो है इसका रेंट अफोर्ड कर सके या इस जगह का रेंट अफोर्ड कर सके, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, तो मतलब मैं अभी इतना अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो ताकि मैं मतलब इन लोगों को भी सपोर्ट कर रही हूँ। तो हम लोग, मैं इन लोगों को गंदगी से बचा रही हूँ, अगर कोई मैं सपोर्ट करेगा तो ये इस गंद से बच जाएंगी। आपकी सपोर्ट चाहिए, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो छोटा सा ऑर्डर कर दें हमारे संगत फूड पॉइंट पे। हमारा पेज भी है फेसबुक पे, संगत फूड पॉइंट के नाम से हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग होम डिलीवरी फ्री देंगे। इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होगी और हम लोग एक जो है वो गंदगी से बच सकें। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इजार साहब मौजूद है, जिन्होंने इन ख्वाजा सरा को इनिशियली तौर पर सपोर्ट किया है, तो हम जानेंगे कि इन्होंने इनको सपोर्ट किस बिना पर किया। मैंने ये सोच कर सपोर्ट किया है कि ये लोग जब दुकान पे खड़े होते हैं तो नॉर्मल जो लोग आते हैं उन्हें बाज़ वक़्त तंग करते हैं, मगर मैं इनसे काफ़ी अरसे से अटैच हूँ। एक मर्द का अगर दुकान पे होना या किसी ढाबे पे होना, वो इस बात की निशानी है कि ये लोग सिक्योर हैं। एक तो ये है, और दूसरा मैंने इन्हें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की, मॉरली सपोर्ट है, इनके साथ हूँ। अगर इनको कोई मसला मसाइल आता है, आने ले जाने में कोई चीज़ कम हो जाती है तो वो भी मैं इन्हें प्रोवाइड करवा देता। सर चाय पी रहे हैं एक ख्वाजा सरा के होटल पर, तो ख्वाजा सरा के होटल पर चाय का टेस्ट कैसा है? जी माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी चाय का टेस्ट भी अच्छा है, और इनके होटल पे आने से मुझे खुशी हुई है, क्योंकि इनके पेशे में अक्सर मैंने देखा है मांगते पीनते, और उससे ज़्यादा बेस्ट मुझे इस बात पे खुशी हुई है कि इन्होंने एक अच्छा अपना निज़ाम चलाया है, और इसकी वजह से कोशिश हमारी यही है कि इनका निज़ाम बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए।